جتنے لوگ بیٹھے ہو ایسی محبت کا اظہار کرو کہ ان کو شب برات کے گھوم کے رہنا، ان کو بھی یقین ہو جائے کہ شب برات جو ہے بعض مفسرین اس کے قائل ہیں. یہ باہر بیٹھے لوگ بھی اندر تشریف لے آؤ. نعرہ تکبیر، کوئی زبان خاموش نہ رہے. نعرہ اس لیے جو زبان بول سکے وہ ساتھ مل کے ضرور پڑھیے گا. چمک کسے
برس جاتی ہے. نیکوں کے لیے خاص نہیں ہے اس کی رحمت, ولیوں کے لیے, نبیوں کے لیے خاص نہیں ہے اس کی رحمت, گناہگار بندے بھی اس کی رحمت بھی مستحق ہے. اس کی رحمت جب برستی ہے تو گناہگاروں پہ بھی اپنا کرم فرماتی ہے. آپ فرماتے ہیں فرانسیسی وہ عجیب الخلق مخلوق جو ہے جس نے حضور کے خاکے چپائے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بند کروایا اور آپ کی عظمت اور شان کے خلاف اس نے بکواسات کی اور کروائی. ان سب کے لیے میرے امام کا ایک شعر ہی کافی, کنجوسی نہیں کرنی, رحمت کی رات ہے, بخشش کی رات ہے, جس کے سینے میں جتنا زور پڑیے گا رہے گا یوں ہی ان کا چہرے شریف کے پاک کلام کی تلاوت حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ کے پاک کلام سورہ آل عمران کی 133 نمبر آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. فرمایا وسارعوا, پنجابی اگر میں ترجمہ کراتے دوڑ آجو نسلو یا اللہ میرے پاس نسیے اللہ مغفرت من ربکم, سانو رب کا تعارف صحیح کرایا گیا, ہمیں اللہ کا تعارف صحیح کرایا گیا, ہمیں ہمیشہ عذاب دینے والا, ہمیشہ پکڑ کرنے والا, ہمیشہ
جنت میں رکھا جائے تو ایک کونے میں پورا آتا ہے. اتنی بڑی جنت. رب کائنات نے فرمایا اب السماوات والارض اعدت للمتقین. جو اللہ سے ڈر گیا نا اللہ اس کو مغفرت بھی دے گا اور جنت بھی عطا فرمائے گا. سامنے ذرا احترام احتشام رب کریم کا تعارف اگر ہم سے احسن طریقے سے کروایا جاتا, اگر اللہ سونے کا تعارف ہمیں اس طرح کروایا جاتا جس طرح قرآن ہمیں کروا رہا ہے. اللہ نے جب آپ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن. یعنی اس کے اندر قوموں کا عذاب بھی ہے, قوموں کی سزائیں بھی ہے. میں نے قوموں کو سور بنایا, بندر بنایا, جہنم کا ذکر بھی ہے, میری سختی کا ذکر بھی ہے, میرے فخر کا ذکر بھی ہے. لیکن اے نبی کے امتی کا پڑھنا نا, تو جب قرآن پڑھنا تو تیرے لیے تعارف یہ ہونا چاہیے رب رحمان بھی ہے, رب رحیم بھی ہے. نبی کی امت سے بڑا پیار ہے اور یہ امت بھی حضور کے صدقے ہے. تو ہم یوں کہیں کہ اللہ کو اپنے نبی سے بڑا پیار ہے. اس کے ساتھ جو شے ملتی چلی جائے, جڑتی چلی جائے, نسبت کرتی چلی جائے, وہ انسان ہو, وہ امت ہو, وہ جانور ہو, وہ پتھر ہو, وہ درخت ہو, وہ کوئی شے ہو, رب کہتا میں نے بڑی تھوڑی لگتی ہے. تو پھر اللہ کو اپنے حبیب کی امت کیوں نہیں پیاری؟ رب کریم کو معلوم تھا کہ اس میں گناہگار بھی ہوں گے, خطا کار بھی ہوں گے, ظالم بھی ہوں گے, جوابرہ بھی ہوں گے, ہر قسم کا حق کھانے والے بھی ہوں گے, سارے ہوں گے. لیکن رب کریم نے فرمایا اے میرے نبی کے امتی جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہے, رب سے مایوس نہ ہونا, وہ رب سے دور نہ بھاگی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کس نے دھوکہ دیا ہے؟ تجھے تیرے کریم سے. یا اللہ کے ظالموں کے لیے جو اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے ہیں, گناہ کر بیٹھے ہیں, جو حقوق کو دبا بیٹھے ہیں, مولا کریم کیا ان کے لیے بھی کوئی مغفرت ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی مدعا ہے؟ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت کر بیٹھا ہے, ظلم کر بیٹھا ہے, گناہ کر بیٹھا ہے, بندہ ہوئی او بھائی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. آپ پروردگار عالم تیری رحمت سے اگر مایوس نہ ہو, تیری رحمت کی امید کریں تو مولا ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سارے میں کوئی یا اللہ میری توبہ, ہاں دل سے, اخلاص سے, نیت سے, ارادے سے, پختہ ارادے کے ساتھ کوئی یا اللہ میری توبہ. جس بندے نے ابھی یہاں پر بیٹھ کر کہا ہے کہ اللہ میری توبہ, اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. کیوں معاف کر دیے پاک پروردگار عالم؟ فرمایا انہ هو الغفور
صحیح مسلم شریف کے اندر 6965 نمبر پر عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لظہر اللہ بکم مرضات قوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابی ہریرہ آپ فرماتے ہیں میرے کملی والے نے فرمایا اور مجھ محمد کو اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب بندہ میرے رب سے معافی مانگتا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. اگر یہ قوم گناہ نہ کرتی اور گناہ کر کے پھر اللہ سے توبہ نہ کرتی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو مٹا دیتا اور ایک اور قوم لے کے آتا. وہ قوم گناہ کرتی پھر رب سونے سے مغفرت پاتا، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. اسی طرح 6963 نمبر پر حدیث پاک ہے عن ابی ایوب انہ قال حين حضرت الوفاة كنت قدمت عليكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا انكم تظلمون لخلق الله خلقا يظلمون يغفر لهم. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں میرے قبلی والے نے فرمایا اگر یہ قوم گناہ نہ کرتی گناہ کر کے پھر اللہ سے توبہ نہ مانگتی، اللہ اس قوم کو مٹا کے اللہ نئی قوم لے آتا جو گناہ کرتی پھر اس سے توبہ مانگتی. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اب گناہوں پہ شیر ہو جائے. اس کا مطلب ہے جو ہو گئے، جو کر بیٹھا ہے، گزر گیا، کوئی بات نہیں، سنا ہو گیا، شراب پی لی، بےمانی ہو گئی، دھوکہ دے دیا، کم توڑ دیا، ہم نے اپنی بہنوں کا حق کھا دیا. اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، تیرے گناہ اصرار نہ کر، معافی مانگ لے مجھ سے، ادالہ کر لے اس کا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. پاک پروردگار عالم لہذا فرماتے ہیں رحمت دریا کی حدیث بات بخاری شریف کے اندر. سبحان اللہ یار، صحیح بخاری شریف میں 7507 نمبر پر یہ حدیث بات. عن ابی ہریرہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عبدا اصاب ذنبا وربما قال اذنب ذنبا فقال رب وربما قال استغفر لي فقال ربه اعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لأخيه ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو ذنبا أذاب ذنبا فقال ربي أذنبت ووسطت آخر فأغفره فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفرت لأخيه ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال ربي صدق قال أو أذنبت آخر فأغفره لي فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لأخيه ثلاثا واليوم ما شاء. روایت کرنے والا حضرت ابو ہریرہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ تیرے رب کی رحمت کی اخیر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ فرماتے ہیں بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے یہ کہتا ہے یا اللہ گناہ، تو اللہ بڑے خوش ہو جاتا ہے، اللہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. علامہ صاحب تشریف فرما ہے آپ لوگ انتہائی خوش نصیب آدمی ہو. یہ علاقہ، یہ محلہ، یہ مسجد انتہائی خوش نصیب ہے
یہاں پر ایک عالم دین جلوہ گر ہے جو کانا رسول اللہ سے، اللہ کے پاک کلام سے تمہارے دلوں کو منور کر رہا ہے، تمہاری آخرتوں کو سیدھا کر رہا ہے۔ حضرت صاحب باقاعدہ طور پر شیخ الحدیث بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ اگر میں یہ غلط بات کہوں تو قبلہ کا حق ہے کہ مجھے فوراً ممبر پر روکے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ کیا بات؟ رب کعبہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، تیری ماں اتنی جلدی تجھے معاف نہیں کرتی، تیرا باپ تجھے اتنی جلدی معاف نہیں کرتا، تیرا بھائی بہن تجھے معاف نہیں کرتا، تیرا رشتہ دار تجھے معاف نہیں کرتا، پر جتنی جلدی تیرا رب تجھے معاف کروا دیتا ہے۔ ماں بھی پیچھے رہ گئی، باپ بھی پیچھے رہ گیا، بہن بھائی بھی پیچھے رہ گئے، اور رب سنا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، بندہ گناہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، اللہ خوش ہو جاتا ہے، دیکھا میرا بندہ جانتا ہے میں رب ہوں، جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گرامی فرماتے ہیں پھر رب سنا جب تک چاہتا ہے کہ بندہ گناہ سے اوپر رہتا ہے، پھر رب کریم کبو بتا گناہ کر ایسا ہے، پاک پر ہونے کا جانا گناہ کر بیٹھا، دوسری باری ہو یا اللہ معاف کر دے، رب سنا پھر خوش ہو جاتا ہے، ہاں میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی، اور یہ جانتا ہے رب سنا گناہ پہ پکڑ بھی کرتا ہے، رب سنا گناہ معاف بھی کر لیتا ہے، یہ بتا جانتا ہے تیرا رب پکڑ کرنے والا بھی، تیرا رب معاف کرنے والا بھی، اللہ سنا اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، اللہ سنا کہتے ہیں دیکھا میرے بندے کو پتا ہے وہ معاف نہیں کرنا ہے، معاف میں نہیں کرنا ہے، ہاں ہاں ہاں، اور ایک گناہ میرا معاف پہ بیٹھے اتے تیرے دیس نکالا، اور لکھ گناہ میرا مانا بیٹھے اور بندے پامڑے والا، تیرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، تیرا رب بڑا۔ سامنے در احترام علیہ الشام اس رات سے متعلقہ آپ نے حضرت صاحب سے لازماً سماعت فرما لیا ہوگا، اللہ کا پاک کلام اس رات کے بارے میں فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اس رات میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ عادت کی رات ہے، اس رات جس بندے نے اگلے سال کے اندر فوت ہونا ہے، حادثے کا شکار ہونا ہے، تکلیف میں آنا ہے، رزق ملنا ہے، عزت ملنی ہے، اللہ ہر ایک بندے کا نام لکھ لیتا ہے۔ ہم پچھلے سال جو ہمارے ساتھ ساتھی تھے آج ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے، بڑے پیار کرنے والے ساتھی اس سال ہمیں نظر نہیں، اللہ جانے اس رات ہمارا نام لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا، اور اگر ہمارا نام لکھا گیا ہے کم از کم آج رات ہم اس سے سچی توبہ کریں، مغفرت مانگے، یار کم از کم رب سونا جب نام لکھے گا بخشے ہوئے تو نام لکھے گا ہمارے۔ یاد رکھیے جہاں پر نیکیاں انسان کی بخشش کا سامان ہے، اسی طرح صلہ رحمی، ماں باپ کے ساتھ محبت کرنا، شفقت کرنا، یہ بھی بخشش کا سامان ہے۔ آئیے سامنے دیکھیں احترام ترمذی شریف کی حدیث پاک، وعن ابن عمر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فهل لي من توبة؟ قال هل لك من ام؟ قال لا۔ قال هل لك من خالة؟ قال نعم۔ قال فبرها۔ حضرت امام ترمذی نے اس کو نقل کیا مشکاۃ شریف کے اندر، یہ 4935 نمبر پر حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہو گیا، آج کرنے لگا یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ کر بیٹھا، ذنبا عظیما، بہت بڑا گناہ کر
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اللہ کا میرے مومن ماں زندہ ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ بہت ہو گئی ہے. اللہ کا من خالق ہے کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ ماں کی بہن وہ زندہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ. اس کے ساتھ نیکی کر, اس نیکی کے بدلے اللہ تیرے مغفرت فرما دے. معلوم ہو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اللہ تعالیٰ یہ بھی بخشش کا سامان بنا دیتا ہے. سامنے ذوق احترام المیہ یہ ہو چکا ہے. آج کل ممبروں پر پڑھے لکھے لوگ نہیں آ رہے ہیں. ہمیں ماں کی شان سنا 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 کے باپ کو جگہ چوکنی کر کے رکھ دیا ہے. ہمیں ماں کی شان جس طرح گڈی جب پیچھے نہیں کھڑ گئی وہ ماں کی دعا ہے کہ تیرے پیو تیرے واسطے بچہ ہو کیا تھا. ماں کے بولے یہ ماں کی دعا ہے کہ تیرے پیو تیرے بچہ ہو کیسا کھچر ہوئے کیوں, تکلیف اور بھرے کیوں, کما کے لے آئے کیوں, ہاتھ اٹیک میں مرے کیوں, بلے حملے میں مرے کیوں, کھانے ہوئے کیوں, لکھوے مانے کیوں, شانہ بھائی کو مار دیا. اسی منکر نہیں ماری شانہ دے, لیکن یہاں جو شان رب سونے نے اپنے حبیب کے صدقے ایک باپ کو دیتی ہے یار, وہ بھی شان کے بڑا اور میں یار رب کعبہ کی قسم ہے اللہ نے کہیں پر بھی قرآن پاک میں کسی ماں کا محبت کے تذکرے اور وہ ساری چیزیں کہیں بیان کی. لیکن مریم کا ذکر ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے, وہ کلمۃ اللہ تھے, ورنہ قرآن پڑھ کے دیکھو رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں باپ اور بیٹے کے عشق اور محبت اور اس کی الفت اور اس کی قربانیوں میں تذکرے ہر جگہ ملے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر, یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر, دونوں باپ بیٹا ہے. رب کریم نے باپ کی تکلیف کو بھی بیان کیا. رب کریم نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے پہ یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا وہاں پر بیٹا ہے یار شان قرآن میں ہے نا. قرآن کہتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے فلما اسلما وتلہ للجبین جب انہوں نے ان کو ماتھے کے بل لٹایا, فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. او پیارے ابراہیم تمہیں آج محبت کی انتہا کر دی ہے, بس کر سونے بس کر, تمہیں قد صدقت الرؤیا, ہم نے تو خواب میں تیرا امتحان لیا تھا لیکن تمہیں تو حقیقت کر دکھایا ہے. باپ اور بیٹے کا تذکرہ یا خدا کی قسم ہے 20 سال گزر گئے, 21واں سال لگ گیا میرے باپ کو فوت ہوئے. خدا کی قسم ہے جو باپ کے زمانے میں ملے گا وہ سوچ تھے, وہ بلندیاں تھی, وہ ایک مان تھا, وہ ایک ناز تھا, وہ ایک ادائی تھی. وہ باپ کی بات کوئی نہیں. جن کے باپ نہیں ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. باپ ادھر ایسا ہے رب کعبہ کی قسم ہے تیرے خاندان والے نہیں چھوڑتے, رشتے دار نہیں چھوڑتے, بہن بھائی تک نہیں چھوڑتے یار, وہ بھی کھا جاتے ہیں, وہ بھی لوٹ لیتے ہیں. یہ باپ کا دم ایسا ہے جس کو رب کریم نے اپنے پاک کلام کے اندر بھی اس کی قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے. میں منکر نہیں ہوں, میں آج اس بات کا قائل ہوں تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں ہے, لیکن تیرے رب کی رضا تیرے باپ کی رضا ہے. یہی ہے کہ آج ماں باپ بہت زیادہ ہیں اولاد سے, آج ماں باپ بہت زیادہ ہیں اولاد سے, جوان ہو گئی, زور میں ہو گئی, مجھے برا نہ کہہ دے, مجھے مارے نہیں, تو یار خدا کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ, جتنی نوجوان نسل بیٹھی ہو تمہارے ماں باپ جن کے زندہ ہے قدر کر لو. ہم نے 21 سال ہو گیا کھو دیا, ہمیں رب کعبہ کی قسم ہے اپنے باپ جیسا کوئی نظر نہیں آیا. وہ شفقت پیار کرنے والا, وہ محبت کرنے والا, وہ سنبھالنے والا ہمیں دوبارہ نظر نہیں آیا. اماں ہماری زندہ ہے,
اس کی شفقتیں ہیں ہمارے حق، لیکن جو باپ کی شفقت ہے وہ باپ کی شفقت، اس لیے جن کے زندہ ہے وہ قدر کرو یار. قوم آج حکومت نے ویسے ہی حد بند کر دیا ہے، اب حج میں نہیں جا سکتے آپ. حکومت کا ماں باپ زندہ ہے، ان کا چہرہ دیکھ ہی حج کا ثواب لے لیا کرے، ان کا چہرہ دیکھ ہی حج کا ثواب لے. خیر، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. رواہ مسلم. مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، اللہ سنا دن کے ٹائم ایسے اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلا دے، اس کی شان پھیلا. کس کے لیے؟ جس نے رات میں گناہ کیا تھا، یار سونے کی رحمت پانے پھیلا دیتی. آ میرے بندے، آ میرے بندے، معافی مانگ لے مجھ سے، مغفرت مانگ لے مجھ سے. اور پھر حضور فرماتے ہیں اللہ رات کو اپنی باہوں کو پھیلا دیتا ہے. کس کے لیے؟ جس نے دن میں گناہ کیا تھا. آ میرے بندے مجھ سے معافی مانگ لے، آ میرے بندے مجھ سے مغفرت مانگ لے. آج کی رات تو ویسے ہی رحمت کی رات ہے، آج کی رات تو اسپیشل ایڈیشن ہے. اس کی رحمت میں ایک اسپیشل رات آفر، ہمارے بازاروں میں آفر لگتی ہے 20% آف، 60% آف، 70% آف. خاص ایام میں کہ اس موقع پر ہم چیز کا ریٹ کم کر رہے ہیں، آپ کو 70% جو ہے ہم اضافہ دیں گے. آپ کے لیے یہ منافع ہے، آپ کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن قربان جائے رب سونے کی رحمت اس رات 100% آفر دے رہی ہے تمہیں. آپ اندر ایک دفعہ 500% گناہوں کی معافی لے رہا. اس رات میں سامنے ذرا احترام آپ دنوں میں رحمت برستی ہے سے ابھی کے بعد اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ آ کے کہتا ہے مانگنے والے مانگ رہے، وہ مانگنے والے مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگنے والے مانگتے ہیں میرے جیسے گناہگار معلوم ہے. فجر تک اس کی رحمت رہتی ہے، سحری کے ٹائم شروع ہوتی ہے. لیکن رب سونا بھی کریم ہے نا، رب سونا بھی غفور الرحیم ہے. علی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردا شعبان دی رات مغرب دی آزانہ ہو گئی، رب سونے دی رحمت شروع ہو گئی. آؤ گناہگار بندے تو بھی رحمت لے جا میری. اسی طرح لیلۃ القدر مغرب دی آزانہ ہو گیا، رحمت کا ویسی مہینہ ہے، لیکن اس خاص رات رحمت کا پھر شروع. آگے بندے تو ہی لے جا، تو ہی لے جا. سامنے لے جا کرام میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ ام المؤمنین ہم عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہے روایت بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک چھوٹا جیسا بندہ جب گناہ کر کے نام لے کے یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو معاف کر دے، اما جی فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کروا دیتا ہے. یہ ساری احادیث جو میں نے سنائی ہے سندن بالکل صحیح ہیں. زیادہ بخاری اور مسلم سے ایک روایت نشی کی میں نے روایت ہے. یہ قرآن پاک کی آیات صحیح احادیث ہیں. ایمان سے بتاؤ، ہم قرآن بھی پڑھیں، ہم حدیث بھی سنائیں اور پھر بھی ہم ضعیف ہیں،
پھر بھی ہماری باتیں بنت ہیں، پھر اللہ جانے نیکی کیا ہے، رب سونے دی شان ہی جانتی ہے نیکی کیسی چیز ہے۔ تو بابا جی آج کا دنیا جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے بھی، آپ کا ذکر پاک کرنے کے لیے بھی دلیل کی حالت مند ہے، اور میں اپنے نبی سے محبت کروں، مجھے دلیل کی ضرورت ہے، میں دلیل مان کے اپنے نبی سے محبت کروں۔ واہ بھائی واہ، وہ نبی اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میرے کمنے والے کی جب ولادت ہوئی، میں نے دیکھا کہ سونے نبی نے سجدہ کیا، میں نے کان لگا کے سنا، کمنے والے فرماتے رب حبلی امتی۔ میں امام مالک کی بات ہی کروں گا، وہی بات بابا خادم حسین نے کہا تھا، اور ہمارے جنازے فیصلہ کر دیں گے آپ نے کہا ہمارے تو جنازے فیصلہ کر دیں گے اور شکلیں بتا دیں گی اس دنیا سے کون جا رہا ہے، یہ عاشق کا جنازہ ہے،
ذرا دھون سے نکلے. ہاں یہ وہ عاشق رسول ہے جن گلیوں سے گزرے تھے، وہ گلیوں میں درود و سلام کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. وہ گلیوں میں حضرت مولانا عبداللہ صادق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گاؤں میں ایک بندے کے پیچھے کتا پڑ گیا اور اس کی جان میں چھوڑے، وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا. مولانا کے پاس آئے، بڑی کوشش کی کتے کو بھگانے کی، وہ باز نہیں آ رہا. مولانا عبداللہ صادق صاحب گئے ان کے پاس اور دیکھ کے جب کتے نے ان کی طرف دیکھا نا تو مسکرا کے کہنے لگے، اور کتے نے بھی غیرت کے کرنے نہیں سیکھو دیا. کتے نے آگے تو لوگ پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف ہو کے کتے نے کیا، میں کتا ضرور ہوں لیکن گستاخ رسول نہیں ہے. کتے کی بھی غیرت نہیں اس بندے کے اندر. جیرا میرے نبی نام عشق واسطے دلیل ہوں گے، کتے آپ کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. وہ اشرف المخلوقات ہے، تم تیرے نبی نے ہر لمحے تیرے یاد کیا ہے. رب حملی امتی، رب حملی امتی. اللہ اکبر. اللہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، اور سر سجیدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، اور امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. یہ بات ہے جو تو آپ سمجھ لیں حبیب سجدہ فرمائیں گے. کل محشر والے دن صرف ایک کی جان، ایک کی ہستی جو سجدہ کرنے کی اجازت، وہ میرا سونا نبی. اور سجدہ کرے گا کن واسطے کرے گا؟ امت واسطے کرے گا، امت واسطے کرے گا. رام سونا فرمائے گا محبوبہ کی بن رہے، فرمائے گا یہ کہیں رو وطن میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، اور تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں. میں نے ایک جگہ ساتھی کے پاس لے جانا ہے، انہوں نے بڑے اصرار سے، میں نے ان سے عرض بھی کی تھی کہ میری اپنی مسجد بھی پروگرام ہے، اس کے بعد شیطان فیکٹری میں بھی پروگرام ہے، اس کے بعد پولیس مسجد میں. انہوں نے پھر میرے ساری گرامی سے فون کروا کے مجھے پابند کیا ہے. میں مجبور ہوں، جو عرض کر سکا، جو میرے پاس تھا، اس برتن میں تھا، وہ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا ہے. ایک دفعہ آخری مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ. باقی انشاءاللہ تعالی العزیز علامہ صاحب آپ کو معذور فرماتے رہیں گے جس طرح یہ مناسب سمجھیں گے. یا زندہ صبح باقی مما علیہ